بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس رب کریم کا احسان ہے۔ پھر اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں، ان کا تذکرہ خیر قرآن مجید فرقان حمید کی نظر میں کرنے جا رہا ہوں کہ رب کی لاریب کتاب حسنین کریمین کا کس طرح تذکرہ فرماتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف میں استفادہ کرنے جا رہا ہوں۔ سورۃ احزاب کے اندر 33 نمبر آیات مقدسہ ہے، جس میں رب العالمین نے یہ حکم فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے تمام ناپاکی اور تمام نجاست کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف فرما دے۔ میرے دوستو، جب یہ آیات مقدسہ 9 ہجری کو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر نازل ہوئی تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی اولاد ہیں، 7 اولاد مبارکہ ہے، ان میں سے ایک اولاد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھی، باقی تمام کا وصال ہو چکا تھا۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لخت جگران بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں ہو گئی۔ پھر 3 بیٹے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر دوسرے بیٹے کا نام طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے اور عبداللہ بھی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان کی ولادت ہوئی، اس لیے ان کے 3-4 نام ہیں۔ پھر تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حیات تھی، وہ زندہ تھی۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیٹی جو ہے، ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پن انوار کے بعد ان کا وصال ہوا۔ باقی جتنی بھی اولاد تھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات کے اندر ان کا وصال ہو چکا تھا۔ جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی تو رب العالمین کے یہ پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو اور اپنی داماد کو بھی اہل بیت اطہار میں شامل کر۔ تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسد اقدس پر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل فرما دیا، اور پھر دعا فرمائی۔ دعا کے بڑے نرالے انداز ہیں اور بڑی پیار بھری دعا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت اطہار ہیں، وخاصتی اذہب عنکم الرجس، اے میرے کریم رب یہ میری خاص اہل بیت اطہار ہیں، تو ان سے تمام ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف فرما دے۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اہل بیت کا ذکر ہو چکا ہے، پھر خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کیوں دعا مانگی؟
یہ بات، اس بات کا راز ایک سوال سے کھلتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے تو میرے دل میں چاہت ہوئی کہ میں بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جاؤں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے عرض کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَا مِنْهُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی داخل ہو جاؤں، تو کریم نے فرمایا اِنَّكِ عَلَىٰ خَيْرٍ، بے شک تو تو پہلے سے ہی خیر پر ہے، تو تو پہلے سے ہی اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہے۔ گویا کہ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم رب نے اپنی لاریب کتاب کے اندر جن اہل بیت کا ذکر فرمایا وہ قرآنی اہل بیت اطہار ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ دوسری طرف میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان پاک سے جن کو اہل بیت کے اندر شامل کیا، ایک طرف قرآنی اہل بیت ہیں، ایک طرف فرمانی اہل بیت ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآنی اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں اور فرمانی اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس انداز کے اندر ذکر آیا، اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو تشریح بیان فرمائی ہے اس کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میری ان اہل بیت اطہار کو خوب پاک اور صاف فرما دے، ان سے تمام ناپاکیوں کو دور فرما دے۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید، اس بات پر قرآن مجید فرقان حمید کی نص موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ناپاکیوں سے پاک ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت اطہار کا قرآن مجید فرقان حمید نے اس انداز کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔